جو لوگ خدا کی عظیم محبت حاصل کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے طور پر کھڑے ہوں گے جو اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتے ہیں۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا حصہ 13۔ مرد خدا کو 3 چیزیں جاننی چاہیے۔ اگر خدا کے ہم بچائے گئے لوگ ہیں تو جب تک کہ خدا ہمیں بلائے ہمیں اپنی زندگی کے باقی دنوں تک خدا کو جاننے کے لیے خود کو وقف کرنا چاہیے۔ خدا کے کلام کے ذریعے خدا کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش سے بڑا اور قیمتی کوئی مقصد نہیں ہے۔ کسی چیز کو اس پر ترجیح نہیں ہے، کیونکہ خدا کے لوگ خدا سے اتنا پیار کر سکتے ہیں جتنا وہ خدا کو جانتے ہیں، اور خدا پر اتنا ہی بھروسہ کر سکتے ہیں جتنا وہ خدا کو جانتے ہیں۔ اور جتنا ہم خدا کو جانتے ہیں ہم اپنے پڑوسیوں کو جو ہماری طرح خدا کی شکل میں بنے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور قبول کر سکتے ہیں۔ اگر درست علم پہلے نہ ہو تو غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، اور جب غلط فہمیوں کو حقائق کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے تو صرف نفرت اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ خدا، ہمیں خدا کو جاننا چاہیے۔ ہمیں خدا کو جاننے کی ضرورت ہے، نہ صرف اپنے سطحی تصورات کے ساتھ اور نہ صرف خدا کے بارے میں۔ ہمیں واضح طور پر جاننا چاہیے کہ خدا کون ہے، اس کی محبت کتنی عظیم ہے، خدا نے اپنے لوگوں اور ہمارے لیے کیا کیا ہے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی صلیب سے محبت کیا ہے، اور خدا اپنے لوگوں اور فرزندوں سے کیا چاہتا ہے۔ ہمیں نہ صرف اپنے خیالات اور تجربات، عقلی سوچ اور تعلیم کی حد تک نہیں، بلکہ بائبل خدا کے کلام جسے خدا نے براہ راست خود ظاہر کیا کے ذریعے سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اسے جاننا اور سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اس کی تصدیق کرنی چاہیے، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا، اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا۔ وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا، اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے، اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند، یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے، آئے گا۔ اسرائیل کی تاریخ، جس نے خدا کے علاوہ ایک انسانی بادشاہ قائم کیا، جس کا آغاز ساؤل سے ہوا، کا نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلا۔ اس وقت جب شمالی اسرائیل تباہ ہوا اور جنوبی یہودا تباہی کی طرف جا رہا تھا، خدا کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہوسیہ نے خدا کے لوگوں کی ملامت کی اور چلایا۔ آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ ہمیں بھی اب ہوسیہ کی فریاد سننی چاہیے۔ بصورت دیگر اسرائیل کی طرح ہم زندگی کی تباہی کا تجربہ کرنے کے بعد ان الفاظ کو دوبارہ یاد رکھیں گے۔ خود، بہت سے لوگ اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا پہلے ہی ہم آہنگی کے زیر اثر ہے اور معیارات کے بغیر دنیا بن چکی ہے۔ یہ کہنا کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ مابعد جدید دور گزرنے کے ساتھ ہی مطلق قدر منہدم اور معدوم ہو گئی ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا بن گئی ہے جہاں ہر کوئی بادشاہ ہے، صرف ایک بادشاہ ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہر کوئی بادشاہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے۔ ہماری اپنی کوئی تعریف نہیں ہے۔ ہر ایک کا فیصلہ میں بن گیا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے۔ جب دوسرے لوگ نہیں کہتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اور مایوس ہو جاتے ہیں، اور اگرچہ ہم واضح طور پر غلط راستے پر جا رہے ہیں، اگر دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک جا رہے ہیں تو دنیا وہ جگہ بن جائے گی جہاں ہم واقعی سوچتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ کل کی برتری آج کی مایوسی اور کل کی مایوسی آج کا فخر بن سکتی ہے۔ اب کوئی میں باقی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں بائبل میں واپس جانا ہوگا اور میں کو تلاش کرنا ہوگا۔ انسان خدا کی شبیہ پر بنی مخلوق ہیں، تاہم آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے تمام انسان گنہگار بن گئے، اور ان انسانوں میں جو گنہگار بن گئے اور گنہگار بن کر زندگی بسر کرتے ہیں خدا کے فرزند ہیں، جنہیں خدا نے دنیا کی تخلیق سے پہلے سے مقرر اور الگ کر رکھا ہے۔ اگر خدا نے ہمیں خدا کا فرزند بننے کے لیے نہیں بلایا ہوتا تو ہم اپنی پوری زندگی یہ مانتے ہوئے کہ دنیا کی چیزیں سب کچھ ہیں، اس دنیا کی اقدار سے متاثر ہو کر گزار دیتے اور اس دنیا کی چیزوں کا تعقب کرتے ہوئے مر جاتے۔ تاہم وہ جو خدا کا فرزند بننے کے لیے بلائے گئے ہیں وہ یقیناً
اپنی سابقہ سمت سے خدا کی بلاہٹ کی طرف مڑ جائیں گے اور دنیا میں دوسری سمت میں جا کر الٹ زندگی گزاریں گے۔ اب ہم دنیا کی اقدار سے متاثر نہیں ہوتے اور نہ ہی دنیا کی طرف سے فیصلہ کیا جاتا ہے، اور ہم خدا کے لوگوں کے طور پر کھڑے ہیں جو دنیا کے فیصلوں سے متاثر نہیں ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو؟ بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اے بھائیو، جو کوئی جس حالت میں بلایا گیا ہو اسی حالت میں خدا کے ساتھ رہے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور خدا میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بےہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا۔ صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے، اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے، اور تم شکر گزار رہو۔ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ اے بچوں، تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ ہم اس دنیا کی روش پر چلتے اور ہوا کی عملداری کے حاکم کی پیروی کرتے تھے، اپنی گنہگار فطرت کی خواہشات کی تسکین کرتے ہوئے اور اس کی خواہشات اور خیالات کو غضب کی قدرتی چیزوں کے طور پر گزارتے اور ہمارے قصوروں اور گناہوں میں مر چکے تھے۔ لیکن خدا نے ہمیں اپنی عظیم محبت کی وجہ سے یسوع مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ ہم اپنے نہیں ہیں، ہم یسوع مسیح سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم یسوع مسیح کے لوگ ہیں جنہوں نے گنہگار فطرت کو اپنے جذبات اور خواہشات کے ساتھ مسلوب کیا ہے۔ لہٰذا بائبل کے مطابق خود شناسی کی دریافت اپنے فیصلوں اور معیارات کے مطابق اپنی طرف دیکھنے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ اس دنیا کے معیارات کے بغیر وقت کے معیار کے مطابق خود اپنا فیصلہ کرنا نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو اس خدا کے ذریعے دیکھنا ہے جس نے مجھ سے پیار کیا اور ہم سے اتنا پیار کیا کہ یسوع مسیح، اس کا اکلوتا بیٹا جو خدا ہے، ہمارے گناہوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے صلیب پر مر گیا۔ یہ خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ پھر پہلی چیز جو ہم دریافت کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں، اور اگرچہ ہم گنہگار ہیں، ہم خدا کے حیرت انگیز فضل کو دریافت کریں گے جس میں ہم خدا کے فرزند بن گئے۔ ہمیں وہاں سے شروع کرنا ہے۔ ہمسائے۔ خدا کو جانے بغیر ہم اپنے آپ کو نہیں جان سکتے، کیونکہ خدا خالق ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور بنایا۔ اس کے علاوہ اگر آپ خدا کی محبت کے ذریعے اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تو ہم اپنے پڑوسی کو نہیں جان سکتے۔ اگر ہم دنیا کے مسخ شدہ فیصلے اور تشخیص سے اپنے آپ کو مذمت کیے گئے کے طور پر تسلیم نہیں کرتے، بلکہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جو خدا کی صورت میں پیدا کیا گیا تھا اور جو خدا ہے، صلیب پر اپنی زندگی کا تبادلہ کیا، تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں کو جاننے کے لیے وہاں سے آغاز کرنا ہوگا، اور میں اور میرا پڑوسی جو خدا میں یسوع مسیح کی صلیب کے فضل سے دوبارہ پیدا ہوئے ہیں، ایک جیسے ہیں۔ ہم ایک جیسے گنہگار ہیں، ایک جیسے گنہگار جو خدا کے فضل کے بغیر خدا کے غضب کی سزا کے مستحق ہیں۔ لیکن ہم نئی مخلوق بن گئے، اس لیے ہمیں ایک دوسرے سے کوئی توقع نہیں ہے، کیونکہ ہم خدا کے عظیم فضل سے بچ گئے ہیں اور راست باز بلائے جاتے ہیں۔ لیکن ہم اب بھی گناہ کے زیر اثر گنہگار ہیں، لہٰذا پڑوسیوں سے محبت کرنی ہے، انحصار یا اعتماد نہیں۔ داؤد بھی، جس نے ساؤل جو اسے مارنے کی کوشش کر رہا تھا کی جان بخشنے کا نیک کام کیا، وہ شخص بنا جس نے ایک لمحے میں زنا اور قتل کر کے خدا کے کلام کو حقیر جانا۔ یسوع کا شاگرد پطرس بھی، جس نے وعدہ کیا تھا اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا، اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا۔ وہ شخص بنا جس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا۔ وہ سب جو خدا کے فضل اور روح القدس کی طاقت کے ساتھ ہیں ان لوگوں کی طرح کھڑے ہوں گے جو خدا کو دیکھتے ہیں، اور جو لوگ خدا کے فضل اور روح القدس کی طاقت کو نہیں تھامتے وہ خدا کی طرف اپنی پشت کے ساتھ اور دنیا کی طرف منہ کرتے کھڑے ہو رہے ہیں۔
میرے پڑوسی اور میں ایک جیسے ہیں، اسی لیے یسوع نے کہا اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ بس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، اور درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے، ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو، اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا جاری ہے۔